آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق أري الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے. حضور والا بہت ساری باتیں ہم نے اس عنوان کے تحت، اس عنوان کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. آج بہت ساری چیزیں، بہت ساری مشکلات اور بہت سارے ایسے حالات اور کنڈیشنیں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں پر ہم اللہ کے معیار محبت علیہ السلام اور معیار نفرت کو آسانی سے درک نہیں کر پاتے. ہم نے بارہا اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ موالات فی اللہ کیا ہوتا ہے اور معادات فی اللہ کیا ہوتا ہے، حب فی اللہ کیا ہوتا ہے اور بغض فی اللہ کیا ہوتا ہے. آج اگر ہم ساری کنڈیشنوں کو اپلائی کرتے ہوئے، ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم اس چیز کے اوپر اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں، ذہن کو آمادہ کر لیں اور اپنے ذہن کو آمادگی کے لیے تیار کریں کہ جتنے بھی کام ہم انجام دیں گے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے، کیونکہ آج انسان اچھائیاں تو کرتا ہے، اچھائیاں کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ چیز جو آج ہم لوگوں میں تلاشتے ہیں، خلوص ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، خالصتاً لوجہ اللہ ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، موالات فی اللہ، معادات فی اللہ، والحب فی اللہ، والبغض فی اللہ، اس کو سمجھ نہیں پاتے علیہ السلام. اگر آپ دیکھیے اور کیجئے تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سراہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں سراہا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، دلجوئی کی جائے، سہارا دیا جائے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان انجام دینے والے ہر افعال اور اعمال میں مطمئن سا نظر آئے گا. اتفاقاً سماج جس زاویے کی طرف جا رہا ہے اور جس سمت جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دے رکھی ہیں تاکہ ہم برابر سے دیکھیں.
اگر کوئی ایک آنکھ بند کر کے دیکھے، ایک آنکھ کھول کر کے دیکھے، یا کبھی یہ والی آنکھ بند کر لے، کبھی وہ والی آنکھ بند کر لے، تو اس سے یعنی دقتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کہ دونوں آنکھوں کو یہ نہیں دیا کہ صاحب اس کی لائف ہم نے کم دی لہذا اس کا استعمال ہم بند کر دیں گے، جب یہ ختم ہو تو دوسری آنکھ کا استعمال شروع کرتا تاکہ لائف بڑھ جائے گی۔ ایسا اللہ نے کچھ نہیں کیا ہے، اور ایسا اللہ نے ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ورنہ تاریخ میں آپ پڑھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نمازوں میں بھی اگر نقص ڈھونڈنا چاہتے تو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیا بتائیے صاحب، اللہ کو پتا ہے بڑھاپے میں انسان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا ہے، اور اس کو بھی ایک لمٹ میں نماز کو فرض کرنا چاہیے تھا، جتنے میں طاقت رہتی، جوانی رہتی، ہاں بھائی سارے کام جاتے۔ اب اس نے 15 سال سے لے کر کے جتنی عمر ہے واجب، 9 سال سے لے کر کے جتنی عمر ہے واجب، اب چاہے اٹھا جائے، بیٹھا جائے، چلا جائے، نہ چلا جائے، کوئی کنڈیشن نہیں، تو ڈھونڈنے والے اس میں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ کیوں ہمارے لیے؟ اس لیے ہمارے لیے ہے کہ کیونکہ یہی نماز اللہ نے فرض کر کے ہماری باڈی کو علیہ السلام ایک نئی جہت دینے کے لیے، نئی روح ڈالنے کے لیے، نئی تازگی پیدا کرنے کے لیے، فریش باڈی بنانے کے لیے ایک ایکسرسائز کا ایک ذریعہ اس نے دیا، تاکہ کم سے کم تم جب اٹھو گے، بیٹھو گے، جھکو گے، سجدے میں جاؤ گے، شکر کا سجدہ کرو گے، واجب سجدہ کرو گے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس نے اس لیے کر کی تاکہ ہماری باڈی کا بیلنس بنا رہے، جو سرکولیشن ہے خون کے دوران کا وہ چلتا رہے تاکہ ہمیں دقت نہ آئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دقت سے بچنے کے لیے ہم استعمال الگ الگ چیزوں کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اس چیز کی طرف ذرا سا متوجہ ہوں تو آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے نماز اللہ نے فرض کی تاکہ ہم اس کی عبادت کر کے اس کو وہ کریں۔ اب اس میں ہمیں نقص ڈھونڈنا تھا تو ہم نے ایج فیکٹر لا کر کے رکھ دیا کہ صاحب اٹھا نہیں جاتا۔ ہم نے دوسری طرف اگر اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ صاحب جب تم بیمار ہو تب کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا، جب تم اس کنڈیشن میں نہ رہو تو کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا، جب تم اس کنڈیشن میں نہ ہونا تو ایسے ایسے کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے نماز تمہاری بھلائی کے لیے، اب اگر تمہاری باڈی اجازت دے رہی ہے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کر کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اگر تم یعنی لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہو لیٹ کر کے پڑھو، جس کروٹ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ اختیارات اسلام نے جانتے ہیں بہت سارے افراد یعنی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی اللہ نے اجازت دے رکھی، مطلب جیسے ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعت نماز میں ہم 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، 2 بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایک کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو اتنی دیر کھڑے رہو، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہو اتنی دیر بیٹھے رہو، جتنی دیر تمہیں لیٹنا ہے اتنی دیر لیٹ رہو، باقی پھر ویسے ہی کام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے ہمارے دین کی کیفیات کو علیہ السلام اور ضروریات کو کہ کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں اپنے نہیں، ہم اٹھیں، اٹھ سکتے ہیں تو اٹھیں، بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، 2 رکعت میں 2 رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے، 2 رکعت کھڑے ہو کر کے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ، کیوں؟ اس لیے کہ یہی چیز اگر ایڈجسٹیبل ہم نے کر لیا تو یہی چیز ہمارے جسم کے لیے بہتری میں چلی جائے گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے بھی اس میں بہانہ تلاش کر دیا کہ صاحب سر میں درد ہو رہا، ٹھیک ہے، کیا بتائیں سر میں درد ہو رہا تھا، سر میں درد ہوتا ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے بزنس چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے دکان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کو کتنی آسانی سے چھوڑتے ہیں، دینی معاملات کو کتنی آسانی سے چھوڑتے ہیں، اندازہ ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم کہاں سے وہ لے کر کے آئیں گے؟ معاملات فی اللہ کیا ہے اور معادات فی اللہ کیا ہے، حب فی اللہ کیا ہے، بغض فی اللہ، کہاں سے کنڈیشن؟
ہاں جس چیز کو ہم نے کہا کہ کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی علیہ السلام کبھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نقاد بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی ہیں، مہربانی کر لیں اندر بیٹھ جائیں، ایک صلوات پڑھیے سب۔ کیونکہ خطبہ لائیو زیادہ ہے، ان کو یہی تمیز نہیں ہے کہ مطلب ان کی آوازیں دوسروں تک پہنچنے کی، مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے دوسری طرف ان کے ہمامے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ آپ غور کیجئے، یعنی موالات فی اللہ، معادات فی اللہ، یعنی جب ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی بہکین کی، کوئی ہمیں یعنی سراہے، حوصلہ افزائی کی۔ آج ہم یہی نہیں کرنا چاہتے، ہم کمیاں ڈھونڈتے ہیں۔ جتنے کمیاں ڈھونڈنے والے ہیں وہ اپنی فہرست بنا لیں، اللہ کے لیے بنا لیں، کسی انجمن کمیٹی اور کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بنائیں، اور بنانے کے بعد اپنے آپ کو اور جس کی نقادی کر رہا ہو، کمنٹمنٹ کر رہے جس کے اوپر، اس کی فہرست بناؤ، اور صرف اتنا وہ کر لینا کہ آج کے دن تم نے کیا کام کیا، سامنے والے نے کیا کیا، آج کے دن تم کئے بجے گھر سے نکلے، سبحان اللہ، سامنے والا کئے بجے نکلا، آج کے دن تم نے کتنے اللہ کے کام انجام دیا، اس نے کتنا انجام دیا، اس کے بعد فیصلہ خود کر لینا بہتر کون ہے۔ یہ ہوتی ہے موالات فی اللہ، حب فی اللہ، اللہ کے لیے ایسے وہ کرو، زبان نہ کرو، کمنٹمنٹ نہ کرو، کیونکہ تمہارے کمنٹمنٹ سے کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا کام چلتا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے، کیونکہ تمہارے اندر پائی جانے والی صلاحیت اس قابل نہیں کہ اس کو تم رن کر سکو۔ جب اس قابل نہیں ہو تو کمنٹمنٹ کرنے کا بھی کیوں، جس چیز کو ہم بڑھاوا نہیں دے سکتے تو اس کے زوال کا سبب نہ بنے، ورنہ جب تک یہ زوال کی طرف چلا جائے گا تب تک عذاب تمہارے سروں پر رہے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب۔ موالات فی اللہ اسی میں سے آتا ہے، ہم اللہ کے لیے کریں۔ آپ ایمانداری بتائیے، ہم قرآن کی روش کو بھول جاتے ہیں، پیغمبر کی سیرت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ایمانداری بتائیے، کیا ہر کام میں شاباشی نہیں دی جاتی؟ یہی چیز ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اس چیز کو جب بھول جاتے ہیں، خصوصاً دینی معاملات میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے شاباشی کی، سب سے زیادہ ہوتی ہے حوصلہ کرنے کی، کیونکہ یہاں دینی معاملات میں اجرت نہیں ملتی، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ شاید کوئی فنڈنگ آ رہی ہوگی، سب مل کر کے کھا رہے ہیں۔ ہاں ایک فنڈنگ آتی ہے جو اجر اللہ معین کرتا ہے، اس میں ہم سب مل بانٹ کر کے کھاتے ہیں، مل بانٹ کر کے کام کرتے ہیں تاکہ اس میں شامل حال کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے کسی چیز کو کرنا، لیکن ہم اگر کسی کا حوصلہ بھی نہیں دے سکتے تو کسی کی حوصلہ شکنی نہ کریں، کیونکہ جو کرنے والا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کتنی کنڈیشنوں سے وہ گزرا ہے۔ ہم لوگ جب کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، آپ غور کیجیے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کسی کے اوپر کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے، جب کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں صاحب خانہ آ جائے، ریسیو کرے، کمپنی دے، ہمارے ساتھ بیٹھا رہے، ہمارے ساتھ چائے پیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے، مثال دے رہا ہوں، ہمارے ساتھ پورا وقت ہے۔ ایمانداری بتائیے، جو آرگنائزر ہے اگر آپ کے ساتھ لگا رہے گا تو جو پروگرام آرگنائز کر رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب مولوی مولانا جو ہیں، مطلب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اگر میں جاتے ہی ساتھ یعنی یہ کہتا صاحب کیا بتائیں آپ کے یہاں چائے اتنے لیٹ آئی، کھانا اتنے لیٹ آیا، میں اتنی دیر وہاں کھڑا رہا، ایمانداری سے بتائیے، ہم نے تو اپنی پرابلم دیکھ لی، اس کی پرابلم کون دیکھے گا؟
میں اپنے پر مثال دے رہا ہوں، چونکہ ایام ادائے فاطمیہ ہے اور آج کا دن یعنی اگر دیکھا جائے تو نبی کی بیٹی کی رحلت اور شہادت کا دن ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں مدرسے پڑھنے کے، ایسا نہیں جاتے ہیں، لیکن کم وعدے دیتے ہیں جانے کے لیے، کیونکہ یہاں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے چلے جانے سے بہت سارے کلاسز، بہت ساری دینی مسئلے، بہت ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو جہاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو پاتا ہے وہی وعدے لیے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب مولانا صاحب کو مدرسی پڑھنا نہیں آتی، ٹھیک ہے نہیں آتی، ذکر کرنا تو آتا ہے نا، مدرس پڑھنا نہیں آتی، ذکر کرنا آتا ہے، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اب ہمیں پیسوں میں نہیں چاہیے اور نہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ صرف 8ویں امام کے بارے میں تاریخ نے عزاداری کرنے والے کہ جس نے ہے، اور بھی اشعار کی صورت میں معصومین کے واقعات ہیں، لیکن جس طریقے سے 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے مرثیہ خاں کو، شاعر کو، جس نے مدح مولا کی، جس نے امام کے غم کو بیان کیا، اس کو اتنا نوازا کہ پورا کوئی نواز نہیں سکتا تھا، تو کوئی اجرت دینا چاہے تو اس کی تو دے ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ بیکار غلط فہمی اور خوش فہمی رہتے ہیں، صاحب یہاں گئے اتنا لمبا پیکج، اتنا لمبا پیکج کیا ہوتا ہے؟ پیکج کیا ہوتا ہے صاحب؟ ہمیں تو نہیں پتا پیکج کیا ہوتا ہے، ہاں اتنا پتا ہے کہ پیکج اگر ادھر کا مل گیا تو یہاں کی ساری حکومت ایک طرف ہو جائے گی، ساری دولت ایک طرف ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنوں کا خزانہ ایک طرف ہو جائے گا۔ اب اتنوں کا خزانہ ایک طرف تول دیجیے گا، وہی حساب ہوگا کہ جو مولا کائنات کی خلوص کی چلی ہوئی تلوار جو یوم خندق چلی تھی، کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہو گئی تھی، تو خلوص کو اللہ نے ایسے سمجھانا چاہا ہے، اب کوئی پیسے سے خلوص کو دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ صحیح ہے، پیسے دکھانا چاہے نہیں دکھا سکتا، ہاں ان کی راہ میں جتنا کر دو، اپنی بساط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے بساط والوں کو، اوقات والوں کو کام کرتے جب دیکھا ہے تو یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں دینی مسئلوں میں، سمجھیے گا، اپنے اوقات بھول جاتے ہیں دینی مسئلوں میں، ایسے بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ جتنی چیز آپ دینی مسئلوں میں انجام دیں گے اس کی تو گارنٹی ہے، اور جتنا آپ اپنے مسئلوں پہ انجام دیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس کا حساب ہے، اور اسی کا اسراف کا بھی جزا اور سزا ملے گی، برباد کیا ہوگا تب بھی جزا اور سزا ملے گی، اور فالتو نمائش کی ہوگی تب بھی جزا اور سزا ملے گی، اور ریاکاری کی ہوگی تب بھی جزا اور سزا ملے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر۔ اب اگر کسی چیز کو ہم نے اللہ کے لیے انجام دیا، دینی مسئلوں کو، تو شہزادی سے تو ہم سوچتے ہیں صاحب اگر ایک اگربتی جلا دیا تو بس اگربتی میں جتنی روشنی ہے اس روشنی میں پوری کائنات روشن ہو جائے، کیا ایک اگربتی کی آپ کی اوقات ہے؟ کہیں اپنے جب بیٹی کا یا بیٹے کا برتھ ڈے کرو تو وہاں شمع جلانے بجائے اگربتی جلاؤ تو جانے، ہے؟ یہاں ہم کیا سوچتے ہیں، ایک پیکٹ اگربتی لے لو، ایک پیکٹ موم بتی لے لو، اور بہت رحم کیا ایک ماچس کا ٹکڑا لا کر کے ایک دے دو، صاحب چلا دیں گے، اس لیے کہ مولا کو اسی چیز کی تو ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ تابوت سستا ہے، اس کے بغیر نہ علم سستا ہے، اس کے بغیر نہ خوشبو ہوتی ہے۔ میاں خوشبو کرنے کا طریقہ اگربتی سے لیا گیا تھا، آج کا دور عطر لگانے کا ہے، آج کا دور خوشبو، یہ اگربتی جو جلانے کا یہ تھا تاکہ وہ جگہ معطر رہے، ہم نے اس چیز کو رسم میں ایسے شامل کیا کہ بغیر اگربتی موم بتی کے تو نظر ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک سلوات تو پڑھیے، معذرت کے
ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہیں کرنا بہت خوب چاہتا، مولانا صاحب، بہت خوب. لیکن ایک چیز سوچنے کے لیے ہے کہ کیا واقعی ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا؟ نہیں. ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ صاحب اگربتی موم بتی سے اترو بالا درجہ تک، ایسے اٹھو بالا درجے تک کہ اگر تمہاری اداداری پہلے ایک کمرے تک محدود تھی اور تمہاری گنجائش ایک عزا خانے کی ہو، امام بارگاہ کی ہو، تو اس کمرے سے نکل کر کے عزا خانے اور امام بارگاہ تک آؤ، یہ تمہاری اوقات ہے. ہم ٹکے کہاں پر ہیں؟ ہمارے گھر میں 1.25 کلو کا لڈو، 1.25 کلو کا ملیدہ، 1.25 کلو کی برفی، 1.25 کلو کا کھیر، بس یہی 1.25 میں اٹک گئے ہیں. دادا کرتے آئے تھے، ابا کرتے آئے ہیں، ہم بھی کریں گے اور اپنے بیٹوں بھی کہہ رہے ہیں بیٹا 1.25 1.25 کلو میں نپٹا دینا. اہل بیت بھی یہ کہیں جتنا تیرے دادا کو دیا تھا، جتنا تیرے ابا کو دے رہے ہیں، جتنا تجھے دے رہے ہیں، اتنی تیری اولاد کو. اب جیسے تیرے دادا رہتے تھے کچے مکان میں، معلوم یہ چھپر پڑا ہوا، بارش میں پانی ٹپکتا ہوا، ایسے تیرے ابا بھی رہے، تم بھی رہو، تیری اولاد بھی رہے، اچھا لگے گا؟ نہیں. یہاں یہ چیز کی وہ نہیں ہے. تو نظریہ چینج کرو تاکہ جو تمہاری اوقات ہو، جتنے تمہاری گنجائش ہو، جتنے میں تم اہل بیت کو وہ کر سکتے ہو. اس لیے کہ جتنا ان پہ قربان کر دو گے، تم پوری دنیا قربان کر دو گے، پھر بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی چیز کو جب ہم کنورٹ کریں گے اللہ کے لیے، کہ صاحب اللہ کے لیے سب کریں گے. ایمانداری سے بتائیے، یہ وہ سلسلہ نہیں کہ میں ذکر کروں، لیکن آپ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، آپ دینی مسئلوں میں آ جائیں، ہم نے دیکھا گلاس یہاں پڑا ہے تو پڑا ہے، اٹھایا باہر پھینک دیا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان جائے اور پانی پیے اور گلاس اٹھا کے ادھر پھینک دے، پلیٹ اٹھا کر کے ادھر پھینک دے، مزہ آئے گا نا؟ مزہ آئے گا نا؟ گھر والے کہیں کتنے بدتمیز آئے تھے، جن کو کھانے کے بعد شعور نہیں تھا، تمیز نہیں تھی، جن کو اتنا بھی سلیقہ نہیں تھا کہ کھانا کھایا کیسے جاتا ہے، برتن کو رکھا کہاں پر جاتا ہے، ان چیزوں کے رکھنے کی جگہ کہاں پر ہے. جب اسے اتنا شعور نہیں ہے تو ایمانداری سے بتا دو، جب تم پروگراموں میں آتے ہو تو اس کا میزبان کون ہے؟ اس کا میزبان کون ہے؟ تم کس کے یہاں مہمان بن کر کے آئے ہو؟ تو اب سمجھ لو، جب اس کا میزبان عزاداری کا آج ہمارا امام زندہ ہے، ہماری شہزادیوں، ان کے تو خیر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب تم ذرا سوچنا کہ جب تمہارے گھر میں اگر کھا کر کے برتن ایسے ہی پھینک دیا جائے، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برا لگے گا، تو کیا اہل بیت کو یہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ انہیں کے نام کی چائے پی ہوئی، چائے تو پی لی، ڈسپوزل پھینک دیا، اس کو بھی سلیقے کی جگہ پر وہیں رکھ دو جہاں اس کی جگہ پر ہے. یہ کام کر لو گے تو اہل بیت بھی راضی رہیں گے، برپا کرنے والے بھی راضی رہیں گے. ایک سلوات پڑھیے الموالا فی اللہ. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہے، تو جہاں پر ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے وہاں ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہم پیٹ تھپ تھپانے کے بجائے کمنٹمنٹ جب کرتے ہیں نا، تو کمنٹمنٹ کا اثر انسان ضدی ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو ذرا سا ڈیلی ڈانٹیے، وہ یہی کہتا ہے کہ اماں ابا تو عادت ہو گئی ہے، جب دیکھو بڑبڑاتے رہتے ہیں، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں.
یعنی جو اثر ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ ان کا مزاج ہی ایسے ہی چیخنے کا، چلانے کا، ڈانٹنے کا، ڈپٹنے کا، تو اب تمہارے مزاج کا ایکشن ریئیکشن بچے پر مرتب نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ بچے پہ مرتب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مزاج بنا لیا، مائنڈ سیٹ اپ کر لیا کہ صاحب ان کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت چلاتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. اسی چیز کو آپ رکھ دیجیے. ایک ماحول پیار محبت کا، اچھی زندگی کا، اس کے بعد اگر آپ کوئی ریئیکشن دیں گے بچے سے تو سوچے گا ابھی تک ماں باپ نے ایسا کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا، اس کا مطلب کہیں میں قصوروار ہوں، کہیں خطاوار ہوں، کہیں میری غلطیاں ہو رہی ہیں. تب وہ اپنی غلطی کے اوپر نظر ثانی کرے گا کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے. تو اب یہاں پر توقع کے بجائے ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، بچوں کو بٹھا کر کے سمجھائیں کہ بیٹا یہ چیز یہاں رکھنے کی جگہ نہیں، یہاں تھی. اب اس کا ریئیکشن غصے سے نہ کریں، محبت سے کریں. کیونکہ غصے میں اگر ہم اسے بتائیں گے تو یہ ہمارا عکس العمل ہوگا، ہمارا ریئیکشن ہوگا، اور ریئیکشن کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ریئیکشن کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوتا. اور جب اثر انداز نہیں ہوگا تو آپ پھر کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. آپ بتائیے اولاد کی پرورش کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزی روزگار کے لیے نکلتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا تمہاری زوجہ پر نفقہ واجب ہے، بچوں کا نفقہ واجب ہے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے سہنے کا، ان کے پڑھائی لکھائی کا، ان کی تربیت کا، ان کی چھت کا انتظام تمہارے ذمہ ہے. کس نے فرض کیا؟ اللہ نے. اب اگر یہی ہم کہیں ہم اگر نہ کماتے تم پلتے کیسے؟ اگر ہم یہ نہ جاتے کمانے کے لیے تو تمہیں کھلانے والا کون تھا؟ میاں یہ بتاؤ تمہیں کھلانے والا کون تھا؟ تمہارے ابا کو کھلانے والا کون تھا؟ اس کے ابا کو کھلانے والا کون تھا؟ اس سے پہلے جا کر کے ان معاملات کو دیکھ لینا. جناب آدم تک پہنچے گا کہ جس نے جنت سے نکالا اس کے بعد کھلانے والا کون تھا؟ آج ہم تو کہتے اگر ہم اتنا لمبا کما کر کے نہ لائے تو گھر کا خرچہ نہیں چلے گا. خرچہ چلانے والے تم ہو. کاش یہی چیز ہم یاد کر لیں کہ خرچہ چلانے والے ہم نہیں ہیں، وہ ہے. اب جب وہ ہے تو اب اس نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے کہ تم جاؤ محنت کرو. محنت کرنا تمہارا کام، عطا کرنا ہمارا کام. محنت تم کرو گے، عطا ہم کریں گے. اب کوئی صاحب گھر میں بیٹھے ہیں، جب اللہ نے ذمہ داری لے رکھی تو ہم جائیں گے نہیں. صحیح ہے نا؟ اللہ نے ذمہ داری لے رکھی تو جائیں گے نہیں. تم یا پھر تو تم جانور بن جاؤ، انسان نہ بنو. تم جانور بن جاؤ، انسان نہ بنو. کیونکہ جانور کل کا رزق جو ہے وہ اکٹھا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے بھروسے پر رہتا ہے کہ جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا. تو اب کم سے کم انسان نہ بن سکو تو جانور کے جیسا تو بن جاؤ کہ کم سے کم اس کا بھروسہ اتنا تو ہوتا ہے جس نے آج ہمارے پر میں طاقت دی ہے وہ کل بھی دے گا، جس نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، جس نے آج آشیانہ دیا ہے وہ کل بھی دے گا. تو اس کے جیسا ایمان تم بنا لو گے تو کم سے کم اللہ پر یقین بڑھ جائے گا. اور جب اللہ نے عقل دیا ہے تو عقل کا استعمال کرتے جاؤ. کیونکہ انسان کی معراج جو ہے اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ بھائی، گر جاتا ہے. تو اب جب گر گیا تو پھر کیا بچا؟ کہاں رہے؟ وقار کہاں گیا؟ طریقہ کہاں گیا؟ سلیقہ کہاں گیا؟ ایمانداری کہاں گئی؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ دین کہاں گیا؟ صاحب اب جب سب چلا گیا تو الموالات فی اللہ کہاں؟ معادات فی اللہ کہاں؟ والحب فی اللہ کہاں؟ والبغض فی اللہ کہاں ہے کہ اب جو اس کی گنتی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اللہ کے لیے انجام دیں. یا تو جانور کے جیسا ایمان رکھیں یا عقل کا استعمال کر کے فرشتوں سے
آگے چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام انا لرسول اللہ اشهد اسماء خمسة فی القرآن و خمسة لیست فی القرآن فاما التي فی القرآن محمد و احمد و عبداللہ و یاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت. صحیح ہے؟ اور جب پیغمبر مرکز وحدت ہیں، جہاں پر انسان آ کر کے نام پیغمبر پر اکٹھا ہو سکتا ہے، جب نام پیغمبر پر اکٹھا ہو سکتا ہے تو اس کی بیٹی کے نام پر کیا کہنے سبحان اللہ. بے شک اکٹھا ہونا چاہیے بے شک بے شک یا نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک ہونا چاہیے اس کی بیٹی کے نام پر. کیوں؟ جس ایک سوال کوئی بات نہیں، کل میں پورے دن بھیگا ہوں. ایک سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکر پروردگار کا، کم سے کم بھیگنے کے بعد اس نے توفیق دی. بارش اپنی جگہ، تھکن اپنی جگہ، سب کچھ کس لیے؟ نبی کی بیٹی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی بیٹی کے لیے. مرکز وحدت پیغمبر کے ساتھ ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ سکتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر مسلمان کہلاتے ہیں. اب اس پہ ہم یہ نہیں کہتے ہم اس فرقے کے، ہم اس فرقے کے، ہم اس مسلک کے، ہم اس مسلک کے. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ہم مسلمان ہیں، فرقے والے نہیں ہیں، مسلمان ہیں. اور پیغمبر ہمارا کیا ہے؟ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بے شک بے شک. محمد رسول اللہ ہے. وما محمد الا رسول، پیغمبر کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. اب رسول نہ سنی ہے نہ ہم کون ہیں؟ امت شیعہ یا امت اہل سنت نہیں، امت محمدی. صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا تو ہم امت محمدی ہیں. تو جب امت محمدی ہیں تو کم سے کم اتنا کام انجام دو جتنا پیغمبر نے کہا ہے. بقیہ اپنے اپنے پانچوں انگلی برابر نہیں ہوتی. کیا کہنے جس کے پاس جتنا ظرف ہوگا، جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا، جس کے پاس جتنا خلوص ہوگا، جس کے پاس جتنی گنجائش ہوگی وہ انجام دے گا. لیکن حد عقل تم مسلمان ہو، حد عقل ہم سب امت محمدیہ ہیں، ہم سب حد عقل کی بات کر رہا ہوں، اکثر یا آگے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی ایک جہاں پر ہم آ کر کے ایک لائن سے اسٹارٹ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں پر فیلڈ میں اترتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، تو وہاں سے شروع کی لائن تو ہے کہ جہاں پر سب کو کھڑا ہونا ہے، بے شک اور آگے کامیابی کی لائن الگ ہے.
शुरू होने पर सब खड़े हैं, कामयाबी पर बोलिए तो जरा सा, कामयाबी पर सब पहुंचते हैं, सब खड़े होते हैं? नहीं। बहुत गिनती फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद बहुत हुई बस आप ये अंडर 10 के अंदर आ जाएंगे, इससे ज्यादा चाहे 1000 लोग दौड़ने वाले हों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शुरुआत करने के तो हद है कि यहां से चलना है। अब तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा सलीका, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा किरदार सब बताएगा कि तुम पहुंचे कहां तक हो। शुरुआत तो सब जानते हैं, मंजिल कोई नहीं जानता है। तो अब मंजिल तक अगर पहुंचना है तो पैगंबर ने कहा मंजिल फातिमा है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि अगर ये राजी तो अल्लाह राजी, अगर ये नाराज तो अल्लाह नाराज। शुरुआत तो हमें पता है, लेकिन अंजाम भी पता। जरूरत है ताकि हम कामयाबी की लकीर को क्रॉस कर जाएं। शुरुआत पे तो सब खड़े हैं, शुरुआत पर सभी लोग हैं, लेकिन कामयाबी कहां पे? जब हम कामयाबी की लकीर पर खड़े हो जाए। आप ईमानदारी बताइए, आप उसको दोस्त समझते होंगे जो खाली आकर के चेहरा देखा और घूम करके चला जाए? आप कोई प्रोग्राम कीजिए, शादी ब्याह के मौके पर जितने रिश्तेदार रुकते हैं, कोई और रुकता है? नहीं। साहब बताइए, उनको तो कार्ड दिया, हमारे यहाँ व्हाट्सएप कर दिया, पिनकते नहीं पिनकते हैं? पिनकते हैं। अब बताइए, हमारे यहाँ फोन से कह दिया, हम यहाँ तो जा करके कहा था। अरे भैया, मकसद इत्तला पहुंचाना था या मकसद घर घर दौड़ाना था? ईमानदारी से आप बताइए, मकसद इत्तला पहुंचाना था, घर घर दौड़ाना था? हम तवक्को क्या रखे हैं? जैसे उनके यहाँ गए, मेरे यहाँ भी आए। अब अगर ऐसे ही एक इंसान यानी 200 कार्ड बांटे, 200 जगहों पर अगर वही पहुंचेगा, तो जिसके लिए कार्ड बांट रहा है वो इंतजाम कब करेगा? हम पिनके किस लिए हैं? साहब हमारे यहाँ तो सिर्फ फोन कर दिया, कार्ड बताइए, उनके यहाँ गए और हमारे यहाँ पोस्ट कर दिया। भैया मिल गया? नहीं मिल गया, हाँ वो बुलाए हैं, आएंगे। कब आए? रुखसती के वक्त, जब बेटी रुखसत हो रही थी। आप बताइए, ये रिश्तेदार आपको याद रहेगा या जो शुरू से आपके साथ लगा था, शाना बशाना मिलाया था, वो रिश्तेदार नहीं था, आपके हर तरीके से खड़ा था कि इनको तकलीफ ना होने पाए, इनकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी, इनकी कामयाबी में तुम्हारी कामयाबी है, इनकी कोशिश में तुम्हारी कोशिश है, इनके अमल में तुम्हारा अमल है, इनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, इनकी बेइज्जती में इनकी बेइज्जती है। जब तुम इस मेयार पर खड़े हो जाओगे, तब पता चलेगा तुम इनके साथी हो, संगाती हो। बस जाकर के हम भी यही देख ले कि हम ये सोचते हैं कि मौला की ज़ियारत अलम को चूम ले। भैया, अलम सजाने वालों में से रहो, अलम चूमने वालों में से ना रहो। समझ रहे हैं? अलम सजाने वालों में से रहो, अलम को चूम करके चले गए, ये तो बहुतों का काम है कि व्यवहार निभाया और चले गए। मियां, व्यवहार निभाने का नाम शरीयत नहीं है, इसके ऊपर अमल करने और बर्पा करने का नाम शरीयत है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। आज हम लोग यही सब तो करते हैं। और उसके बाद शहजादी, अरे इनसे तो हम बहुत तपते थे, ये तो पैगंबर के बहुत करीबी निकले। यार पता होता तो इनसे सोच तो कर लिया थोड़ा सा। ये नहीं देखने कितनी खुरपेची की है, ये नहीं देखा कितना काम बिगाड़ा है, ये नहीं देखा कितना सताया है। और उसके बाद साहब व्हाइट कॉलर और झकाते हुए आगे आगे खड़े खड़े साहब, आहा स्टेज सजा हुआ, फोटो खिंचा लिया ताकि पता चले, स्टेटस पर लग गया था। इतना बड़ा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। अल्लाह के बंदों, कोई देखे या ना देखे, वो देख रहा है। मेरे अजीजों, फिर कह रहा हूँ, माजरत के साथ कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ ताकि आप कम से कम शहजादी के उसमें खयानत ना कीजिए। इसलिए कि कभी कभी मेहनत जब किसी और की होती है
नाम कोई और लेकर के चला जाए तो इसका भी हिसाब वो वहां देगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसका भी हिसाब वो देगा। क्यों? इसलिए अल्लाह के सब कुछ आ जाएगा, अल्लाह के सब कुछ है। अब जब सब कुछ है तो पैगंबर, वक्त है, पिछले हफ्ते से धोखा हो गया था लेकिन आज वक्त है, मेरे पास भी 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर 2-4 बातें और कह सकता हूँ, पहुंचा सकता हूँ आपकी खिदमत में, अर्ज कर सकता हूँ। अब जरा सा अंदाजा लगाइए, शहजादी की आज शहादत का दिन है। कल अल्लाह ने कैसा इम्तिहान लिया है। जो लोग नवाबगंज गए थे शहजादी के प्रोग्राम में, जो खवातीन, लाखों सलाम हो मेरा, वाकई कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ। और जो लोग हर जगह, जहाँ जहाँ कल शहजादी का प्रोग्राम था, मैं किसी खास जगह की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सोचिए हमारे यहाँ ज़ैनब क्लासेस में मौलाना साहब अपनी तारीफ नहीं, कोई तारीफ नहीं, क्योंकि अजर उससे चाहिए। समझ रहे हैं? जहाँ जहाँ, क्योंकि अल्लाह ने इम्तिहान दिया है हमारा और हमारे सब्र का, कि ये देखें खुलूस में कितने आंसू तुम तन्हाई में रो सकते हो। क्योंकि शिरकत कर लेना तो बहुत आसान होता है, बर्पा करके कलेजे की ताकत को हालात के मुताबिक ढालना, जब कोशिश करोगे तब अंदाजा होगा कहाँ पर कौन सी चीज़ चूक रही है, कौन सी कमी रह गई, कौन से मेहमान कहाँ पर कितने ये हैं। और कल बारिश ने ऐसे वो किया कि जैसे आज हम लोग तो पानी रोकने की कोशिश कर रहे थे, कल जहाँ ताबूत सजा था कई घंटे गए वैसे, लेकिन आसमान ऐसे गिरिया कर रहा था तो हमारे आंसुओं को रोक नहीं सकते, कलेजा रो रहा था। लेकिन रोए इसलिए नहीं सबके सामने कि मेरे रोने से जो काम कर रहे थे उनका हौसला पस्त हो जाता। जितने भी अफराद साथ लगे थे, शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकता क्योंकि मेरा काम नहीं था, शहजादी का काम था। लेकिन इतना जरूर दुआ गो हूं कि शहजादी अज जब दीजिएगा तो जितने भी किसी भी तरीके से आपके गम में शरीक रहे कहीं पर भी, उनको खुसूसी अज दीजिएगा। क्योंकि कंडीशन पर काम करना आसान काम नहीं है। उसके बावजूद यानी कंडीशन बताई नहीं जा सकती है। जो लोग थे, आप देखिए बारिश हो रही है, रुकी नहीं, इत्तेफाक देखिए, और नहीं रुकी तो कुछ नहीं। और जो औरतें पहुंची तकरीबन 200 से प्लस यहाँ ज़ैनब क्लासेस में आ गई, शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना खुदा का शुक्र 600-650 से ऊपर आती थी, लेकिन इतनी आ गई इनका शुक्रिया कि वाकई कनीज़िए फातिमा का इन्होंने हक अदा किया है। और जो मजबूरी में नहीं आ सकी हैं, दुआ करता हूँ कि जहाँ जहाँ ताबूत है वहाँ वहाँ पहुँचें ताकि शहजादी का गम हम मनाएं, किसी पर कोई कमेंटमेंट नहीं है। तमाम कनीज़ा ने सैयदा की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतरीन नारे सलवात। बस आखिरी बात कि आज इसी सिलसिले से यानी ज़ैनब क्लासेस सेंटर में यानी मजलिस का एहतमाम मर्दों के लिए है ठीक 7:30 बजे, और शबीह ताबूत बीबी फातिमा ज़हरा वहाँ पर बरामद होगा। कसीर तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा ताकि कम से कम आप अपना शुमार उन अली की मजलूमी में शामिल होइएगा कि जब अली ने मजलूमियत से कैसे जनाजा उठाया था वैसे ही शहजादी के ताबूत को कांधा दीजिएगा, तब अली की मजलूमी में शामिल हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आज 7:30 बजे आप पहुँचिएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु सल्लल्लाहु अला नबी अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मुमिनीन अली तालिब व फातिमा मुहम्मद व अला रसूल मुस्तफा व रसूल शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद जाफर अली इब्न मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद रसूल अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।